اپنی اولاد سے اپنا تعلق گہرا کریں، اس کا پسندیدہ انسان بنیں۔ تو تعلق گہرا ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ گہرے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو سب سے پہلا انڈیکیٹر ہے نا، کہ وہ آپ کی پریزنس میں کمفرٹیبل ہے، اور ان کے لیے آپ کی پریزنس یا آپ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ ان کے لیے بھی انجوائبل ہے، آپ کے لیے بھی انجوائبل ہے۔ وہ بھی کمفرٹیبل ہیں، آپ بھی کمفرٹیبل ہیں، وہ بھی ریلیکسڈ ہیں، آپ بھی ریلیکسڈ ہیں۔ آپ دونوں اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو دونوں کے لیے یہ جو ڈیوریشن ہے یا یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ گزرا ہوا وقت ہے وہ انجوائبل ہے، میوچولی انجوائبل ہے، دونوں کے لیے ایکولی کمفرٹیبل ہے۔ اچھا، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریلیشن شپ بہت بری کنڈیشن میں، وہ آپ کی پریزنس میں کمفرٹیبل نہیں ہے، انہیں خوف محسوس ہو رہا ہے، آپ کو تاؤ آ رہا ہے، وہ شرمندہ محسوس کر رہے ہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو یہ بہت خراب سچویشن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ اپنے تعلق کو بہتر بنانے میں کہ وہ کمفرٹیبل ہیں اور ریلیشن شپ انجوائبل ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا اوپر آتے ہیں، ریلیشن شپ کی ایک اگلا لیول کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں اور وہ آپ سے سب کچھ شیئر کرنا چاہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو ابھی پہلی سیڑھی پہ نہیں کھڑے نا، کہ میرا اور یعنی جو تھوڑی دیر ہم ملتے ہیں تو تم ریلیکس ہو، کمفرٹیبل ہو، اور ہم لوگوں کے لیے یہ انجوائبل تھا، جو ہم 1 گھنٹے کے لیے ملے تھے، مزہ آیا، اچھا لگا۔ یہی ابھی نہیں اچیو ہوا۔ یہ اب میں جو دوسرا کر رہا ہوں وہ اس سے تھوڑا ہائر لیول پر ہے، کہ بھئی آپ جو ہیں وہ اب آپ کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اکٹھے گزاریں، اور ان کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ اپنا ہر مسئلہ آپ سے شیئر کریں، اپنی ہر بات آپ سے شیئر کریں۔ اب جو میں لیولز بتا رہا ہوں وہ تو ایک پہلا لیول تھا، یہ دوسرا لیول ہے ریلیشن شپ کا۔ جتنا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا، جتنا ریلیشن شپ کے ایک ہائر لیول پہ آپ آئیں گے، اتنا آپ کو مینٹرنگ کا جو پروسیس ہے وہ آسان ہوگا، آپ اپنے بچوں کی تربیہ کر سکیں گے۔ اب اس سے اوپر کا ایک لیول ہے، اس سے اوپر کا لیول یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کی ایکسپیکٹیشنس بہت اہم ہو جائیں۔ یہ ریلیشن شپ کا ایک بہت بات کا لیول ہے، کہ اس سے پچھلے والے میں یہ تھا کہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا، آپ سے ہر بات شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے ابھی آپ کی ایکسپیکٹیشنس بہت زیادہ اہم، مطلب ابھی وہ اس پوائنٹ پہ نہیں ہے۔ یہ جو تیسرا لیول ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بات، یعنی اس کی نالج میں آ جائے کہ آپ کو اس سے کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں، اس کے لیے یہ بات بہت اہم ہے، مطلب وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنس کو بہت ویلیو دیتا ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے یہ بہت اہم ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنس۔ پھر اب جب یہ پوائنٹ آ جاتا ہے نا، پھر اب آپ یہ بہت کہہ لیجیے ایک بڑی زبردست ایک پوزیشن ہے۔ اچھا، اب اس لیول کا ریلیشن شپ کیسے بنے گا، تعلق کیسے بنے؟ یہ میرا دوسرا پوائنٹ چل رہا ہے، اسی کی ڈیٹیل چل رہی ہے، تعلق کیسے بنے۔ تو تعلق بنانے کے لیے جو کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مزاج پہ کام کرنا ہوگا، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ اور مزاج ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دفعہ اچھا ہو جائے تو اچھا رہے، وہ اچھا بعض اوقات ہماری زندگی کا ایک فیز ایسا ہوتا ہے جس میں ہمارا سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہوتا ہے، ہمارے مزاج بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہی ہے کہ ہماری شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد مزاج بڑا خراب ہونے لگتا ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں تو مزاج اور خراب ہونے لگتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب کیا اس میں بیوی کا ہاتھ ہے؟ کیا اس میں بچوں کا ہاتھ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اور پہلے تو بہت اچھا آپ کی وٹ اور وزڈم اور آپ کا جو ہیومر تھا وہ بڑے سب لوگ اس کے دل دادا تھے، اب آپ ایک دم، آپ کوئی بات کہو تو آپ کاٹ کھاتے ہیں، بالکل آپ تو بہت ہی اس وقت کڑوے ہو گئے۔ دیکھیں، 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک صاحب وہ ہیں جو پچھلے 25 سال سے بد مزاجی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ایک صاحب وہ ہیں جو پچھلے 2 مہینے سے بد مزاجی کا ان کا مسئلہ بنا ہے۔ یہ دونوں ایک کیس نہیں ہیں، دونوں بالکل ڈفرینٹ کیسز ہیں۔ وہ صاحب جو پچھلے 25 برس سے بد مزاج ہیں، ان کے مسائل بہت گمبھیر ہیں، ان کا طریقہ علاج کچھ اور ہے، وہ ابھی میں اس وقت نہیں بات کر رہا۔ لیکن وہ صاحب یا وہ صاحبہ جو پہلے خوش مزاج تھے اور اب بد مزاج ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، یا وہ صاحب یا وہ صاحبہ جو کبھی اچھی مزاج میں ہوتے ہیں، کبھی برے مزاج میں ہوتے ہیں، اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کا مزاج بگڑتا ہے تو یہ بریک نہیں لیتے، یہ سلو ڈاؤن نہیں کرتے،
یہ چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں، سالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ یہ بریک لے لیں، انہیں چاہیے کہ یہ تھوڑا عرصہ، یعنی سب سے بہترین جو کہہ لیجئے عمل آپ کر سکتے ہیں نا، کہ آپ ایک بریک لیں اور آپ اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں، جس میں آپ کوئی ایجنڈا آپ کے پاس نہ ہو، آپ بیٹھ جائیں، ایک ڈائری لے کے بیٹھ جائیں، اس پہ اپنے بارے میں کچھ لکھیں، سوچیں، اپنے آپ سے کویسچنز کریں، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس میں بڑی بہتری ہوگی۔ تو اپنے مزاج پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، مزاج کا گول کیا ہوتا ہے؟ یعنی تعلق کے ساتھ مزاج جڑا ہوا ہے، مزاج کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے، وہ ہے دوسروں کی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کی ایبلٹی اپنے اندر پیدا کرنا۔ کوئی بھی انسان مجھ سے ملتے ہوئے شرمندہ محسوس نہ کرے، کوئی بھی انسان مجھ سے ملتے ہوئے چھوٹا محسوس نہ کرے، کوئی بھی انسان مجھ سے ملتے ہوئے انکمفرٹیبل یا جسے کہتے ہیں کہ برا محسوس نہ کرے۔ تو بھلے میں اس انسان کی باتیں نہ مانوں، بھلے میں اس انسان کے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق نہ کروں، بھلے میں اس انسان سے 100% ڈس ایگری کرتا رہوں، ٹھیک ہے، میری سوچ اور اس کی سوچ ایک نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے ملتے ہوئے سہولت محسوس کرے، وہ مجھ سے ملتے ہوئے شرمندہ نہ محسوس کرے، وہ مجھ سے ملتے ہوئے ایک آسانی محسوس کرے۔ یہ عزت نفس کی جو کیئر ہے نا، یہ بہت، اپنی بچوں کی فزیکل نیڈس کی کیئر آسان ہے، لیکن اپنے بچوں کی عزت نفس کی کیئر جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے اپنے مزاج پہ کام کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم بچوں کے ساتھ تعلق بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح تعلق بنانے میں ایک اور بات ہے کہ آپ اس پہ اعتماد کریں۔ تو اعتماد جو ہے وہ، یعنی اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو آپ اس کی بات کو غلط نہ سمجھیں۔ تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیا ہے، اور اس نے کہا ہاں میں نے کر لیا ہے، اور پھر آپ کو ڈاؤٹ ہوا پتہ نہیں اس نے نہیں کیا ہوگا، ایسی کہہ رہا ہے، تو اگر آپ نے یہ ڈاؤٹ ہوا تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے، اور اگر اس ڈاؤٹ کا اظہار بھی ہوا اور اس کو یہ فیل ہوا کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے، آپ ڈسکوالیفائی کر گئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایکٹ آف مسٹرسٹ بڑے سے بڑے مینٹور کو بعض اوقات ڈسکوالیفائی کر جاتا ہے، بالکل آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک لمحے میں ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، مطلب اعتماد کریں، بدگمانی نہیں کریں۔ اگر وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، تو آپ اس کے ایویڈنسز اس سے طلب نہیں کریں کہ اچھا کس نے دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے، بھائی اللہ نے دیکھا تھا، بس اس نے پڑھ لی ہے، آپ اللہ کے لیے پڑھی ہے، آپ چھوٹی بہن سے کیوں پوچھ رہے ہیں بتاؤ اس نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ چھوٹی بہن کے لیے تھوڑی پڑھنی تھی، اللہ کے لیے پڑھنی تھی، پڑھ لی، ایکسیپٹ کر لیں، مان لیں، بدگمانی نہیں کریں۔ مطلب دیکھیں، ایک ہوتی ہے گمان کی طاقت، ایک ہوتی ہے یقین کی طاقت۔ یقین کی طاقت تو بہت ہی بڑی طاقت ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گمان کی طاقت بھی چھوٹی طاقت نہیں ہوتی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ مطلب اگر آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں کوئی گمان کر لیا ہے اور وہ گمان برا ہے، تو وہ بھی اچھی خاصی طاقت رکھتا ہے آپ کے بچے کو اسی گمان کا شکار کر دینے میں۔ یعنی میں ایسی اولادوں سے، ایسے بچوں سے ملا ہوں جو برے نہیں تھے، اصل میں ان کے والدین کو ایک بدگمانی ہو گئی تھی اپنی اولاد سے، اور وہ اولاد اپنے والدین کی گمان کے مطابق ہوتی چلی گئی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے گمان کی طاقت۔ یقین کی طاقت بہت بڑی ہے، لیکن گمان کی طاقت بھی چھوٹی نہیں ہے۔ تو اپنی اولاد کو اچھا گمان کریں، اس کے بارے میں، اس پہ اعتماد کریں، اس سے نا امید نہ ہوں، اس کے بارے میں برا نہ سوچیں۔ اندیشے جو ہیں نا، اور جو انسیکیورٹیز ہیں، بعض اوقات وہ اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ ہماری باڈی لینگویج، ہمارے چوائس آف ورڈز، ہمارے انٹریکشن کو وہ بہت زیادہ انفلوئنس کر دیتے ہیں۔ پھر ہم بات بات پہ نا، مطلب ہمیں ایک ورسٹ سینیریو امیجن کر سکنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، لیکن ورسٹ سینیریو بار بار پیش کرنے کی جہالت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے ورسٹ سینیریو کو امیجن کر سکنے کی کیپیسٹی کو زندہ رکھنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ورسٹ سینیریو کو بار بار
ریپیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا, اور اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, اور اگر وہ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو بھائی ریلیکس.